بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مسلمان مرد یا عورت پر قربانی واجب ہے، لیکن ان کے پاس نقد رقم کا انتظام نہیں ہے، نقد پیسے ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ قرض لے کر قربانی کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک ایسی عورت ہے جس کے پاس کچھ سونے کی بالیاں ہیں یا سونے کی انگوٹھی ہے یا اس نے سونے کی چوڑیاں وغیرہ پہن رکھی ہیں، تو اس پر قربانی واجب بنتی ہے۔ اور یہ عورت کہتی ہے کہ میں اس سونے کو گلوانا نہیں چاہتی، میں اس سونے کو بیچنا نہیں چاہتی، تو وہ قرض لے کر قربانی کرے، کیونکہ اس پر قربانی واجب بنتی ہے۔ اور اسی طرح مسلمان مرد ہے، اس پر قربانی واجب بنتی ہے، لیکن اس کے پاس نقد رقم کا انتظام نہ ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اس مسلمان مرد کی ملکیت میں کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، لیکن اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں، تو جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت کے اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے، کیونکہ اس پر قربانی واجب بنتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ قرض کو ادا کرنے کی سہولت بھی موجود ہو، اور قرض بھی بندوں سے لے، بینک سے قرض نہ لے، کیونکہ بینک جو قرض دیتی ہے یا لون دیتی ہے وہ سود پر ہوتا ہے، تو بینک سے لیا ہوا قرض اس پر آپ قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ بینک کا جو قرض ہوتا ہے وہ سود پر مبنی ہوتا ہے، لہذا سود کی رقم لے کر آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح قربانی کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، وہ دوسرے بندے سے کہتا ہے کہ آپ اس جانور میں، گائے، بھینس یا اونٹ ہے، اس میں میرا حصہ رکھ لیں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ حصے کے جو پیسے بنتے ہیں وہ 20,000 بنتے ہیں۔ اب اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تو اس ادھار پر بھی قربانی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ ادھار پہ جانور لے، مثلا کسی بندے سے اس نے بکری ادھار پہ لے لی، یا بکرا ادھار پہ لے لیا، بھیڑ ادھار پہ لے لی، یا دمبا ادھار پہ لے لیا، اس کی قیمت معین کر لی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بعد میں پیسے ادا کر دوں گا، اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے قرض کو ادا کرنے کی وسعت ہے، وہ بعد میں قرض ادا کر دے گا، لیکن یاد رکھ لیں یہ تاریخ معین کرنا ہے، یہ لکھنا بھی ہے، یہ سارا کچھ آپ لکھ لیں، تو ادھار پہ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ یا بڑا جانور آپ لے کر قربانی کریں تو قربانی کر سکتے ہیں۔ میں نے لکھنے کا تعین اس لیے کیا ہے تاکہ بعد میں بگاڑ پیدا نہ ہو، ایک قیمت معینہ جو آپ نے لکھ لی ہے وہ بعد میں وہی قیمت ادا کرے، یہ نہیں کہ لکھتے وقت آپ 20,000 پہ لکھیں اور بعد میں 1 مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد آپ قیمت ادا کرنے جائیں، دوسرا آدمی کہے کہ نہیں اب میں 30,000 روپے لوں گا، تو یاد رکھ لیں یہ سود بن جائے گا، اور سود اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے قیمت معین کر لیں، بعد میں وہی قیمت ادا کریں، پھر قربانی کرنا جائز ہے۔